بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے مکہ کے لوگ پریشانی کا شکار تھے۔ قحط سالی ان پر مسلط تھی، بارشیں بند تھیں، مگر جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا وقت قریب آیا، قحط سالی ختم ہونے لگی، بارشیں برسنے لگی، آپ کی برکات کا ظہور ہونے لگا۔ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے بہت دیر بعد پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں، مگر یہ حمل عجیب تھا۔ بچے ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو انہیں تکلیف محسوس ہوتی ہے، جبکہ مجھے تکلیف ہی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ کچھ حالات بدلے نظر آتے تھے۔ جب میں کہیں جانے لگتی تو درخت میرے سامنے آ کر جھک جاتے تھے۔ جب میں پہلے پانی بھرنے جاتی تھی تو ڈول کو پانی کی طرف پھینکتی تھی، اور اب میں پانی بھرنے جاتی ہوں تو پانی ڈول کی طرف آتا ہے، اور جب میں پانی بھر کر واپس آنے لگتی تو پانی نیچے چلا جاتا۔ مکہ کی عورتیں مجھے پکڑ کر وہاں بٹھا دیتی کہ آمینہ تو یہیں ٹھہر جا، اس لیے کہ تیری وجہ سے ہمیں پانی آسانی سے مل جاتا ہے۔ اور میں یہ بھی دیکھتی ہوں کہ جب مجھے دھوپ میں کام کرنا پڑتا ہے تو ایک بادل کا ٹکڑا آ کر مجھ پر سایہ کر لیتا ہے۔ درختوں کا جھک جانا، پانی کا قریب آ جانا، بادل کا سایہ کرنا، یہ ایسی باتیں تھیں جو مجھے انوکھی لگتی تھی۔ اسی دوران حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا نے ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر یہ تھی کہ تم ایک مقدس ہستی کی والدہ بننے والی ہو۔ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو آسمان پر ایک سرخ ستارہ چمکنے لگا۔ تورات میں یہ نشانی تھی کہ جب آخری نبی پیدا ہوں گے تو ایک سرخ ستارہ چمکنے لگے گا۔ یہودی ہمیشہ اسی فکر میں رہتے تھے۔ جب وہ ستارہ چمکا تو یہودی پریشان ہوئے کہ آخری نبی پیدا ہونے والے ہیں۔ یہودیوں نے اپنی عورتوں کو یہ معلوم کرنے کے لیے مکہ مکرمہ بھیجا کہ معلوم کرو ایسی کون سی عورت ہے جس کے یہاں ولادت کا وقت قریب ہے، مگر عورتوں کو ایسی کوئی صورت نظر نہیں آئی۔ آخر ایک یہودی مکہ مکرمہ آیا، اس نے معلوم کیا تو اسے بتایا گیا کہ عبد المطلب کے یہاں پوتا ہوا ہے۔ اس نے کہا مجھے دکھاؤ۔ جیسے ہی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی تو بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب ہوش آیا تو کہنے لگا کہ لوگوں، نبوت بنو اسحاق سے نکل کر اور بنو اسماعیل میں چلی گئی۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا اس وقت ہمارے گھر میں چراغ جلانے کے لیے بھی تیل نہیں تھا، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، مگر مجھ سے ایک نور ظاہر ہوا جس سے پورے گھر میں نور ہی نور پھیل گیا، یہاں تک کہ شام کے محلات روشن ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ولادت کے بعد جب لٹایا جانے لگا تو آپ ایسے ہو گئے جیسے سجدہ کر رہے ہیں، اور آسمان کی طرف انگلی اٹھائی جیسے ہم نماز میں اٹھاتے ہیں۔ جہالت کے زمانے کے مطابق رات میں پیدا ہونے والے بچوں کو کسی بڑی ہانڈی میں چھپا دیا جاتا تھا تاکہ صبح ہونے سے پہلے بچے کو کوئی دیکھ نہ سکے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہانڈی رکھی گئی تو وہ ہانڈی خود بخود دو ٹکڑے ہو گئی۔ شیطان کا آسمانوں پر داخلہ بند ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے شیطان 7 آسمانوں تک جاتا تھا، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد 3 آسمانوں سے روک دیا گیا، 4 آسمانوں تک جاتا تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو 7 آسمانوں سے روک دیا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے
تو ختنہ کیا ہوا تھا اور ناف کٹی ہوئی تھی۔ 13 انبیاء اکرام علیہم السلام مختون یعنی ختنہ کیا ہوا پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت سام علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔